شاید آپ نے کبھی واقعہ سنا ہو کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، اس کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں توبہ کروں۔ کسی عابد زاہد کے پاس گیا کہ اب کوئی میری نجات کی صورت ہے، اب میں توبہ کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اب کیا صورت ہے، اتنے گناہ اتنے قتل کر کے 99 آدمی کا قتل کر کے تم اب کیا نجات توبہ ہو سکتی؟ جیسے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اس نے تلوار نکال کے اس کو بھی اس کی گردن بھی کاٹ دی، غصے میں 100 قتل ہو گئے۔ پھر کسی عالم کے پاس گیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہوا ہے، تم توبہ کرو اور اس بستی کو چھوڑ کے جو برے لوگوں کی بستی ہے فلانی بستی میں چلے جاؤ کہ جو نیکوں کی بستی۔ اس نے توبہ کی اور بستی کو چھوڑ دیا، اپنے اس عزم کا اظہار کر دیا کہ وہ اب نیک زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ گویا بستی کیا ہوئی، نیکی بدی کی زندگی کو خیر بات کہا اور نیکی کی زندگی کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیا۔ راستے میں موت آ گئی، اور موت آ گئی تو اب عذاب کے فرشتے بھی حاضر ہو گئے، رحمت کے فرشتے بھی حاضر ہو گئے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کا سیاہ کارنامہ عمل دیکھو، اس کی روح کو تو ہم لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی توبہ دیکھو اور اس کا اللہ کی راہ میں چلنا دیکھو، اس کی روح تو ہم لے جائیں گے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ کچھ اور فرشتے آئے، ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ زمین ناپ لو، دونوں بستیوں سے فاصلہ ناپ لو، جدھر سے قریب ہو اسی بستی، اگر بدوں کی بستی سے قریب ہو تو عذاب والے لے جائیں اور نیکوں کی بستی سے قریب ہو تو نیکے لے جائیں۔ فاصلہ ناپا گیا تو وہ بس تھوڑا ہی سا، ایک بالش کم و بیش نیکوں کی بستی سے قریب نکلا اور رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے گئے۔ اس حدیث سے کئی متن ہیں اور متن کے اندر مختلف باتیں ہیں روایت۔ ایک متن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور ادھر کی زمین جو ہے وہ لمبی ہو گئی، ادھر کی زمین کھنچ کے چھوٹی ہو گئی، اللہ کی رحمت کا۔ قبولیت تو اس کے پاس تھی، زمین پر منحصر نہیں تھی، یہ دروازہ تو ہر وقت کھلا، لیکن اپنے عزم، ارادے، نیکی کی طلب، جستجو اور شوق یہ ضروری، اور اس راہ پہ چلنا ضروری ہے۔ ایک قدم چلیں آپ، یہ 10 قدم چلیں، چلنا ضروری ہے، کام کرنا ضروری ہے۔ بیٹھے بیٹھے باتیں کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ کام کرنے سے وہ کام ہوتا ہے، اور اس سے تربیت ہوتی ہے اور اس سے آدمی آگے بڑھتا ہے۔